بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کووڈ کی وجہ سے ایک دفعہ پھر سے اسکول کو بند کر دیا گیا ہے اور ہم نے آپ کے تعلیمی نظام کو جاری رکھنے کے لیے دوبارہ سے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے تاکہ آپ کے تعلیمی نقصان کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ آج ہمارا K10 کا انگلش A کا لیکچر ہے جس میں ہم چیپٹر نمبر 1 کی ریڈنگ اینڈ ایکسپلینیشن کریں گے 1 سے لے کے 4 پیراگراف تک۔ دین ہم مارجن کوشچن کریں گے جو کہ آپ کی ریڈنگ کے اندر انکلوڈ ہوں گے۔ اس کے بعد ہم ایکسرسائز کا کوشچن نمبر 1 اور 2 کریں گے اور ساتھ ہم پیئر آف ورڈز کریں گے 1 سے لے کے 5 تک۔ تو چلیے پہلے چیپٹر نمبر 1 کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو ہے سب سے پہلے ہم یونٹ نمبر 1 جو ہے وہ ریڈ کریں گے۔ تو یونٹ نمبر 1 کا جو ٹاپک ہے یعنی کہ جو نام ہے چیپٹر نمبر 1 کا وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ امباڈیمنٹ آف جسٹس، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ امباڈیمنٹ تھے، ایک مجسمہ تھے، زندہ مثال تھے آف جسٹس، عدل و انصاف کا۔ مینس ٹو سے کہ کیسے انہوں نے اپنی عملی زندگی سے لوگوں کو انصاف کا عملی مظاہرہ کروایا، لوگوں کے لیے کیسے وہ ایک زندہ مثال بنے جب وہ لوگوں کے درمیان میں انصاف کرتے تھے یا جب وہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرتے تو لوگوں کو اس سے کیا سبق ملتا۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے لرننگ آؤٹ کم کیا ہوگی ہم وہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے جب ہم چیپٹر کمپلیٹ کر لیں گے تو ہمیں اس کی قدر و قیمت، معاشرتی امن و سکون، ناواقف، نامعقول، یعنی کہ اس طرح کے بہت ساری چیزوں اور بہت ساری اگزامپلس جو تھیں وہ سمجھ آئیں گی۔ ریکگنائزیشن اینڈ پریکٹس ویلیوز اینڈ ایٹریبیوٹس آف جسٹس فار پیسفل کو ایگزسٹنس، یعنی کہ ہم پہچان پائیں گے اور پریکٹس کر پائیں گے قدر و قیمت، ویلیوز، قدر و قیمت اور وقت کی آف جسٹس، انصاف کی، فار پیسفل ایگزسٹنس، معاشرتی امن و سکون کے ساتھ۔ نیکسٹ ہے ڈیوڈوز دا میننگ آف انفیملیئر ورڈز فرام دا کانٹیکسٹ، ایسے لفظ جو ہمارے لیے نامعقول، ناواقف ہیں، جنہیں ہم نے کبھی پڑھا نہیں ہوگا، ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلے گا۔ ڈیمونسٹریٹ دا یوز آف کنکریٹ اینڈ ایبسٹریکٹ ناؤن، ہم اس میں جب ہم ایکسرسائز کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کنکریٹ اور ایبسٹریکٹ ناؤن کیا ہوتے ہیں۔ illustrate the use of regular and irregular verbs in writing، ہمیں روشنی ڈالیں گے یا ہمیں فقویت حاصل ہوگی ریگولر اور irregular verbs کی۔ write an effective essay on the given topic، پھر ہمیں جو given topic دیا جائے گا ہم اس پر ایسے لکھیں گے۔ یہ ہمارا لرننگ آؤٹ کم ہوگا، یعنی کہ اس چیپٹر کو پورے کو ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد ہمیں یہ چیزیں سمجھ آئیں گی اور ہم اس چیپٹر سے یہ سب کچھ سیکھیں گے۔ اس کے بعد ہماری پری ریڈنگ ہوگی۔ پری ریڈنگ میں کیا ہوگا؟ what do you understand by justice، انصاف کیا ہے اور آپ انصاف کو کیا سمجھتے ہیں، آپ انصاف سے کیا مثالیں قائم کرتے ہیں یا آپ کو انصاف سے کیا چیزیں سمجھ آتی ہیں، ہم وہ سیکھیں گے۔ اس کے بعد ہے واٹ از دا امپورٹینس آف انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ان اے سوسائٹی، خود مختار عدلیہ۔ خود مختار عدلیہ سے مراد وہ جو خود مختار ہو، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے معاشرے میں، جو معاشرے میں خود مختاری، عدالت یا عدلیہ قائم کی جاتی ہے، اس کا کیا رول ہوتا ہے سوسائٹی میں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہو از ریگارڈیڈ ایز دا امباڈیمنٹ آف جسٹس اینڈ وائی، انصاف کا زندہ مثال یا انصاف کا مجسمہ کون ہے اس معاملے میں، اور در حقیقت کیا وہ ہے یا نہیں ہے اور کیوں ہے۔ یہ ہماری پری ریڈنگ کے کوشچن ہیں، یعنی کہ ہم اس چیپٹر کو جب ریڈ آؤٹ کر لیں گے تو ہمیں یہ چیزیں سمجھ آئیں گی کہ ہمیں انصاف کیا ہے سمجھ آئے گا، خود مختار عدلیہ کیا ہوتی ہے ہمیں سمجھ آئے گی، اور انصاف کی زندہ مثال اور انصاف کا نمونہ کون اور کیوں ہے، کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو یہ ہم سب سے پہلے آج اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اس چیپٹر کا پیراگراف نمبر 1 سے لے کے 4 تک ہم ریڈنگ کریں گے اور پھر ساتھ ہم جو ہے وہ کوشچن آنسرز کریں گے جو آپ کی ریڈنگ کے اندر آئیں گے، اور ساتھ ہم آپ کے ایکسرسائز کوشچن کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, pity and success in their individual as well as social life۔ حضرت محمد's life، حضرت محمد کی زندگی is a perfect، ایک مکمل ماڈل، نمونہ اینڈ ایگزامپل اور مثال ہے for the people، لوگوں کے لیے who want to attain، جو چاہتے تھے حاصل کرنا، گڈنس بھلائی، پٹی تقوی اینڈ سکسیس اور کامیابی ان دیئر انڈیویژول، اپنی انفرادی ایز ویل ایز سوشل لائف اور اپنی سماجی زندگی میں۔ پیپل کین سیک لائٹ فرام دا میسیج اینڈ گائیڈنس فرام ہز لائف ٹو اچیو پرفیکشن ان دا مورل، اسپرچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف۔ پیپل کین سیک، لوگ کمال درجہ حاصل کرنا چاہتے تھے، فرام میسیج
ان کے پیغام سے اینڈ گائیڈنس اور رہنمائی فرام ہز لائف، ان کی زندگی سے ٹو اچیو پرفیکشن، کمالیت حاصل کرنا چاہتے تھے، مکملیت لے کر آنا چاہتے تھے، مکمل ہونا چاہتے تھے ان مورل، اپنی اخلاقی، اسپرچل، روحانی اینڈ سوشل ایریاز اور سماجی در عمل میں آف لائف زندگی کے۔ ہی ہیز سیٹ، انہوں نے قائم کی، ویری ہائی، بہت اعلیٰ، اینڈ نوبل اور معزز آئیڈیلز، مثالیں اور نمونے، تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپلس، اپنی عملی مثالوں سے، فار آل مین کائنڈ، تمام انسانیت کے لیے، ٹو فالو ان ایوری فیلڈ آف لائف، ان کی زندگی میں رہنمائی کے لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم practically proved that no one could be more just and equitable than the messenger of Allah Almighty۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر اس بات کو ثابت کیا کہ کوئی بھی بہت زیادہ مصنف اور عادل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے زیادہ۔ ایز اے ینگ ٹریڈر، ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے، ہی ارنڈ دا گڈ ریپوٹیشن آف بینگ این آنیسٹ، فیئر اینڈ جسٹ بزنس مین۔ ہی ارنڈ، انہوں نے کمایا، دا گڈ ریپوٹیشن، ایک اچھی شہرت، آف بینگ این آنیسٹ، دیانتدار ہونے کی حیثیت سے، منصفانہ اور عادل تاجر ہونے کی حیثیت سے۔ ہی آلویز ہیڈ فیئر اینڈ جسٹ ڈیلنگ ود آل پیپل، وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ عادلانہ اور منصفانہ معاملات رکھتے تھے۔ وین دا کعبہ واز بینگ کنسٹرکٹیڈ، جب کعبہ کی تعمیر شروع کی گئی، دیر اروز اے ڈسپیوٹ امنگ دا پیپل ریگارڈنگ دا بلیک اسٹون، وہاں پر اٹھا ڈسپیوٹ، ایک تنازع، امنگ دا پیپل، لوگوں کے درمیان، ریگارڈنگ دا بلیک اسٹون، حجرہ اسود کے معاملے میں۔ ہی ایڈوائز دا موسٹ ایکویٹیبل پلان فار دا سیٹنگ آف دا بلیک اسٹون، ہی ایڈوائز، انہوں نے نصیحت کی، دا موسٹ ایکویٹیبل پلان، ایک مساوی منصوبہ، فار دا سیٹنگ آف اے بلیک اسٹون، حجرہ اسود کو رکھنے کے معاملے میں۔ دس پلیزڈ، اس نے خوشی دی، ایوری ون، ہر ایک کو، اینڈ سیو دیم، اور محفوظ کیا تمام کو، فرام اے ٹرائبل کانفلکٹ، ایک جو ہے قبائلی جھگڑے، فساد اور جنگ سے۔ ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ، مدینہ کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے، ہی ڈیسائیڈڈ، انہوں نے فیصلہ کیا، آل کیسز آن میرٹ ود جسٹ اینڈ ایکوٹی ارسپیکٹو آف کلر، کریڈ اور ریس۔ ہی ڈیسائیڈڈ، انہوں نے فیصلہ کیا، آل کیسز آن میرٹ، قابلیت کی بنیاد پر، ود جسٹ، انصاف کے، اینڈ ایکویٹی اور مساوات کے، ارسپیکٹو، بالا تر ہو کر، آف کلر، رنگ، عقیدہ اور نسل کے، یعنی کہ انہوں نے ایک مدینے کی ریاست کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ رنگ، عقیدے اور نسل کی مساوات سے بالا تر ہو کر قابلیت کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ Once a Quraysh woman was found guilty of stealing، ایک دفعہ قریش کی ایک عورت کو چوری کے الزام میں لایا گیا۔ Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of Quraysh۔ Some people، کچھ لوگ، wanted to save her، بچانا چاہتے تھے اسے، from punishment، سزا سے، in order to protect the honor of family of Quraysh، تاکہ وہ اس طرح قریش کی خاندان کی عزت کو بچا سکیں۔ دے آسکڈ، انہوں نے کہا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ٹو انٹرسیڈ، کہ وہ سفارش کریں، آن ہر بہاف، اس عورت کی طرف سے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریکویسٹڈ ہولی پروفٹ ٹو فارگیو ہر، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے معاف کرنے کی درخواست کی۔ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویری فیوریسلی سیڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید غصے کے عالم میں کہا، بنی اسرائیل واز ریونڈ بیکاز آف دس، کہ بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہوئی ہے۔ دے اپلائڈ لا ٹو دا پور، انہوں نے قانون لاگو کیا غریبوں کے لیے، اینڈ فار گیو دا رچ، اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے۔ ڈیورنگ دا سرمن، خطبے کے دوران، این انصاری سینگ سم مین، انصاری نے دیکھا کچھ آدمیوں کو، فرام دا ٹرائب آف بنو، جو بنو کے قبیلے سے، طالبہ سیٹنگ دیئر، اسٹوڈ اپ، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اسٹوڈ اپ، کھڑے ہوئے، اینڈ پوائنٹڈ، اور نقطہ نظر کیا یا اشارہ کیا، ٹوورڈز دیم، ان کی طرف، اینڈ سیڈ، اور کہا، او میسنجر آف اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے میسنجر یا پیغام رساں، دیئر انسسٹر، ان کے آباء و اجداد، کلڈ اے ممبر آف آر فیملی،
ان کے آبا و اجداد نے ہمارے خاندان کے کچھ افراد کو قتل کیا. وی اپیل ٹو یو، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ٹو گیٹ ون آف دیم، کہ ان میں سے ایک کو ہینگ ان ایکسچینج فار دیٹ، کہ اسے لٹکایا جائے یا پھانسی دی جائے اس کے بدلے میں. دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریپلائڈ، ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، دا ریونج آف فادر، باپ کا بدلہ کین ناٹ بی ٹیکن، نہیں لیا جا سکتا، آن ہز سن، اپنے اس کے بیٹے کے بدلے میں. اب یہ 1 سے لے کر 4 پیراگراف تک ہم نے ریڈنگ کی ہے. اب ہم جو اس ریڈنگ کے اندر 2 آپ کے کوشچن آئے ہیں ان کا جو ہے ان کو اسٹڈی کریں گے اور ساتھ میں آپ کو ان کے آنسر لکھواؤں گی. پہلا کوشچن تھا آپ کا، ہاؤ ڈڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریزالو دا ایشو، کہ کیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایشو کو یا اس مسئلے کو حل کیا. دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریزالو دا ایشو بائی این ایکویٹیبل پلان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کو ایک مساوی منصوبہ بنا کر اس مسئلے کو حل کیا. اس کے بعد نیکسٹ آپ کا کوشچن تھا، وائی ڈڈ قریش تھنک دیٹ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would favor them، قریش نے یہ کیوں سوچا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں فیصلہ دیں گے. قریش think that، قریش نے سوچا the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would favor them، کہ وہ ان کے حق میں بولیں گے، because the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم belonged to the قریش، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی قریش سے ہے. therefore، تاہم they thought that، انہوں نے سوچا the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would favor them، کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے. نیکسٹ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ چیپٹر کے جو کوشچن آنسرز ہوں گے ان کو کوشچن نمبر 1 اور کوشچن نمبر 2 ریڈ کریں گے جو آپ کے ایکسرسائز کے کوشچن ہیں. تو اس میں ہمارا پہلا کوشچن تھا، ہاؤ کین پیپل اچیو پرفیکشن ان مورل، اسپرچل اینڈ سوشل ایریاز آف لائف، کہ لوگ کیسے اپنی اخلاقی، سماجی اور معاشرتی زندگی میں مکملیت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک مکمل اگزامپل یا مکمل کیسے لوگ جو ہیں وہ تکمیل کر سکتے ہیں اپنی اخلاقی، سماجی اور سوشل زندگی میں. پیپل کین اچیو، لوگ حاصل کر سکتے ہیں، پرفیکشن ان دا مورل، تکمیل اپنی اخلاقی، اسپرچول روحانی اینڈ سوشل ایریاز آف لائف، اور اپنی سماجی زندگی میں بائی سیکنگ لائٹ اینڈ گائیڈنس فرام دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائف اینڈ میسیج، وہ ان کے کمال درجے تک پہنچ سکتے ہیں ان کی زندگی سے ان کی رہنمائی حاصل کر کے. ہاؤ ڈڈ دا ہولی پروفٹ سیٹ ہائی اینڈ نوبل آئیڈیلز فار آل مین کائنڈ، دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیٹ ہائی اینڈ نوبل آئیڈیلز، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیٹ ہائی، انہوں نے قائم کی اعلیٰ اور معزز نمونے فار آل مین کائنڈ، تمام انسانیت کے لیے، تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپلز، اپنی عملی مثالوں کے ساتھ. اسٹوڈینٹس میں نے آپ کو نیکسٹ جو ہمارے پاس ہیں وہ پیئر آف ورڈس ہیں، اور اکارڈنگ ٹو مائی بک اس کا پیج نمبر ہے 175. آپ اپنی بک کے اکارڈنگ دیکھ لیجئے گا. پہلا ورڈ ہمارے پاس ہے افیکٹ، اے سے ہے یہ، دس انسیڈنٹ ڈڈ ناٹ افیکٹ ہز ہیلتھ، یہ واقعہ اس کی صحت پر اثر انداز نہ ہوا، یعنی کہ AFFECT کا مطلب ہوتا ہے اثر انداز ہونا. نیکسٹ آپ کے پاس ہے افیکٹ، یہ ای کے ساتھ ہے، آلموسٹ ان کی پروناؤنسیشن جو ہے وہ سیم رہے گی، بس اسپیل کا ڈفرینس آئے گا. اٹ ڈڈ ناٹ ہیو اینی افیکٹ آن ہز ہیلتھ، اور اے اور ای کا بھی تھوڑا سا ڈفرینس آئے گا. دیکھیں وہ اے کے ساتھ ہے افیکٹ اور یہ ای کے ساتھ ہے افیکٹ، تو یہ ہے اٹ ڈڈ ناٹ ہیو اینی افیکٹ آن ہم، اس کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا. ایک ہے اثر انداز ہونا اور دوسرا ہے اثر. نیکسٹ آپ کے پاس ہے ایڈوائس، جس کا مطلب ہے نصیحت. ہی گیو می اے گڈ پیس آف ایڈوائس، اس نے مجھے ایک اچھی نصیحت کی. نیکسٹ آپ کے پاس ایڈوائس ہے، VISE کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہوا مشورہ. ہی ایڈوائزڈ می، اس نے مجھے مشورہ دیا، ناٹ ٹو مس مائی کلاسز، کہ میں اپنی کلاسز کو نہ چھوڑوں. نیکسٹ آپ کے پاس ہے آلٹر، ALTER کے ساتھ ہے، جس کا مطلب ہے چینج کرنا، تبدیل کرنا. وی کین ناٹ فورس ہر، ہم اس پر زور نہیں دے سکتے، ٹو آلٹر ہر مائنڈ، کہ وہ اپنا ذہن بدل دے. نیکسٹ آپ کے پاس ہے آلٹر، یہ اے کے ساتھ ہے، ALTAR، پیپل براٹ دا اینیمل، اس کا مطلب ہے قربان گاہ. پیپل براٹ دا اینیمل، لوگ جانوروں کو لے کر آئے.
ٹو دا آلٹر قربان گاہ کی طرف. آل ٹوگیدر ALTOGETHER کے ساتھ ہے جس کا مطلب ہے ایک ساتھ. It is altogether wrong to say that she came here yesterday. ایک ساتھ یہ کہنا غلط ہوگا کہ وہ یہاں کل آئی تھی. All together اس کا مطلب ہے تمام ایک ساتھ یعنی کہ تمام اکٹھے. They went to watch the movie all together. وہ سب ایک ساتھ اکٹھے ہو کر سینما مووی دیکھنے گئے. Angels اس کا مطلب ہے فرشتہ. اللہ sent his message through angels. اللہ تعالیٰ اپنا پیغام فرشتوں کے ذریعے بھیجتے تھے یا فرشتوں کے ذریعے بھیجا. نیکسٹ آپ کے پاس لاسٹ ہے اینگل. A triangle has 3 angles. ایک تریکون مطلب جس کے 3 کونے ہوتے ہیں اس کے 3 اینگلز بنتے ہیں. یہ تھے آپ کے پیئر آف ورڈز. جی اسٹوڈینٹس پہلے ہم نے چیپٹر نمبر 1 کی ریڈنگ کمپلیٹ کی, ساتھ میں نے آپ کو ٹرانسلیشن کروائی جو کہ چیپٹر نمبر 1 کی تھی, پیراگراف نمبر 1 سے لے کے 4 تک. دین ہم ریڈنگ میں ہمارے 2 کوشچن تھے مارجن کوشچن, میں نے وہ آپ کو ریڈ کروائے. اس کے بعد ہم نے ایکسرسائز کا کوشچن نمبر 1 اور کوشچن نمبر 2 کیا. دین ہم نے پیئر آف ورڈز کے 1 سے لے کر 5 تک. اسٹوڈینٹس مارجن کوشچن آپ نے صرف یاد کرنے ہیں, لیکن ایکسرسائز کا کوشچن نمبر 1 اور 2 جو میں نے آپ کو ریڈ کروایا وہ آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے, تاکہ جب آپ اسکول آئیں تو ابھی آپ کے پاس نوٹس اویلیبل نہیں ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ کوشچن ساتھ ساتھ اپنی کاپی پہ لکھنا بھی ہے اور انہیں یاد بھی کرنا ہے. اسی طرح آپ نے مارجن کوشچن بھی یاد کرنے ہیں اور پیئر آف ورڈز بھی 1 سے لے کے 5 تک یاد کرنے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اسٹے سیف. اللہ حافظ.